سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز دوستو، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ کے تحت ایک باب یا چیپٹر آپ کو اس نام سے ملے گا، باب فضل اسباغ الوضو، کہ احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے وضو کرنا اور اس وضو کی فضیلت کا بیان۔ وہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا، ہم سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، الا ادلکم الا یمحو اللہ بہ الخطایا، میرے صحابہ، میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس چیز کے نتیجے میں تمہارا رب تمہاری کوتاہیاں معاف کر دے، تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں رب العالمین دھو ڈالے۔ اور آگے فرمائے وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، میرے صحابہ، صرف خطائیں نہیں دھلیں گی بلکہ رب راضی ہو جائے گا، رب العالمین آپ کو بڑے درجات سے، بڑی عظمتوں سے نوازے گا۔ کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہر وقت خیر کے طالب تھے، فوراً بول اٹھے کہ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کیوں نہیں، ایسی بات تو ہمیں بتائیں کہ جس عمل کے نتیجے میں ہماری کوتاہیاں ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ ایسی چیز بتانے میں دیر نہیں کر، اللہ کے حبیب ہمیں جلدی سے بتائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضو علی المکارہ، وضو اچھے طریقے سے کیا کرو، اگرچہ آپ کو تکلیف ہی ہو۔ یہاں اشارہ تھا اس بات کی طرف، سردی کا موسم ہو، پانی ٹھنڈا ہو، لیکن وضو اچھے طریقے سے کرو۔ گرمی کا موسم ہو لیکن پانی گرم ہو، لیکن وضو اچھے طریقے سے کرو، یہ ایک عمل ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَإِ إِلَى الْمَسْجِدِ، مسجد سے تعلق کے ساتھ جوڑ دو، آپ کا آنا جانا بس مسجد کی طرف ہو، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھائیں مسجد کی طرف۔ یہ مسجد کا تعلق، اللہ کے گھر کا تعلق آپ کو وہ مقام دے گا کہ مالک تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑے درجات سے نوازے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، تیسری چیز یہ ہے وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو۔ ظہر پڑھ لیے، عصر کا انتظار کرو، عصر پڑھ لیے، مغرب کا انتظار کرو، مغرب پڑھ لیے، عشاء کا انتظار کرو۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو، یہ انتظار وہ عمل ہے۔ آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا، صرف خطائیں نہیں دھلیں گی تمہاری، صرف تمہارے درجات بلند نہیں ہوں گے
بلکہ فذالکم الرباط، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا بیٹھ کے انتظار کرنا ایسے ہے جیسے کوئی مجاہد میدان جہاد میں چوکی داری کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہو کہ جہاد کے میدان کی چوکی داری کوئی چھوٹی نے کی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا میرے صحابہ جہاد کے میدان کے چوکی داری کا ایک دن، صرف ایک دن، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنا عظیم ہے، اس کا مقابلہ ساری دنیا سے کر لو، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کر لو، لیکن جہاد کے میدان کی چوکی داری کا ایک دن ان ساری دنیا کی چیزوں سے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھاری ہے۔ بلکہ یہاں تک اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دن تو بڑی بات ہے، کوئی بندہ اپنی اونٹنی کا دودھ نکالتا ہے، دودھ نکالنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 2 4 6 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی سے دودھ نکالنے جتنا ٹائم کوئی جہاد کے میدان میں صرف کرے، خرچ کرے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اتنا سا ٹائم، اتنا سا وقت خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا سے قیمتی ہے۔ لیکن آج آپ فرما رہے تھے فذالکم الرباط، کوئی بندہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، سید کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں یہ انتظار نہیں بلکہ سمجھو کہ یہ جہاد کا اجر ہے، کیونکہ یہ ایک اعتبار سے ہے بھی جہاد، جہاد کے میدان میں کافر سے مقابلہ ہے، نماز کے انتظار میں شیطان سے مقابلہ ہے، اور شیطان تو سارے کافروں کا بھی سردار ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ 3 چیزیں بتلائی۔ آپ نے فرمایا کہ مشکلات کے باوجود وضو اچھے طریقے سے کرنا، مسجد کی طرف بار بار آنا، بار بار جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کرو گے رب راضی ہوگا، درجات بلند دے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس حدیث مبارکہ پہ جب ہم غور کرتے ہیں ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، میں چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اس دوسری روایات پر غور کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کبھی علم خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کی، جو آتا بتا دیتے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے سلونی اما شئتم، میرے صحابہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ علم کی خیرات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیرات صرف پیسوں کی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خیرات صرف چاولوں کی دیگ پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یہ خیرات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مساکین و غربا کے بیچ میں کھانا تقسیم کرنا یہ خیرات ہے۔ سب سے بڑی خیرات اللہ کی بات اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے، یہ سب سے بڑی خیرات ہے۔ آپ کھانے کے چند لقمے کسی کو کھلاؤ گے یہ خیرات ہے، لیکن اس کا فائدہ اگلے بندے کو کتنی دیر تک ہوگا؟ 2 4 گھنٹوں تک وہ اپنی پیٹ کی بھوک کو مارے گا۔ آپ نے پیاسے کو پانی پلایا، خیرات ہے، لیکن آپ کی یہ خیرات کب تک مفید ہے؟ پانی پیا کب تک اس کی پیاس بجھی رہے گی؟ آپ نے کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیے، یہ بھی خیرات ہے، یہ بھی آپ کا ان کے اوپر احسان ہے، لیکن یہ کپڑے اس کے جسم پر کب تک ہوں گے؟ ان ساری خیراتوں کا آپ تذکرہ سنیں، پڑھیں، دیکھیں، جانیں، ان کے فوائد محدود حد تک ہیں، جبکہ دین کی تعلیم کی خیرات اتنی عظیم ہے۔ آپ نے کسی کے دل میں دین کی بات ڈال دی، رب العالمین کی محبت یا ان کے بھیجے ہوئے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایسی خیرات ہے آپ نے کسی کے دل میں ڈال دی، زندگی بھر رب کے حبیب کا محب بن کر زندگی بسر کرے گا۔ اس خیرات کا فائدہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ خیرات بھی کیا کرو، خیرات کو 2 4 چیزوں پہ محدود نہ کرو۔ حدیث نے پہلی یہ چیز بتلا، اس خیرات کو بھی اہمیت دو، سب سے بڑی قیمتی خیرات ہے یہ۔
اس سے اگلی دوسری بات بھی بڑی اہم معلوم ہوئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، میرا آپ کو پوری امت کا ایمان ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی علم والا اس امت میں نہ آیا نہ آئے گا. بہت بڑے علم والے تھے. اسی نقطے پہ غور کریں کہ ہم کیا، وہ تو ایسے علم والے تھے، وہ مشورے دیتے تھے، مشوروں کی تائید میں جبریل آسمانوں سے قرآن لاتا تھا. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے علم والے، لیکن کبھی علم سیکھنے سے انہوں نے تھکاوٹ محسوس نہیں کی، اکتاہٹ محسوس نہیں کی. ہر آئے دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ تمہیں کوئی نئی چیز بتاؤں؟ کہتے تھے ہاں اللہ کے رسول، دیر نہ کریں. اس دوسرے نقطے پہ غور کرتے، آج ہم دین سیکھنے میں بڑے سست ہو گئے. ہم میں سے ہر بندہ اپنے انجمن میں یہ تصور کرواتا ہے کہ مجھے تو سب پتا ہے، میں تو سب جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، میں نے سارا دین سیکھ لیا ہے. یہ سوچ اور یہ کلمات ہی اس چیز کی دلیل ہے. جو یہ ایسا کہتا ہے، سوچتا ہے، سب سے بڑا جاہل بندہ وہ ہے. علم سیکھنے سے کبھی اپنے آپ کو روکے نہ، تھکے نہ، کبھی یہ نہ سوچے گا اب تو بہت سیکھ لیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے علم کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو اس نقطے پہ غور کریں. امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام ابن ابی شیبہ، امام عبدالرزاق، دنیا میں ہزاروں ائمہ آئے. ان سارے ائمہ کو دنیا امام کہتی ہے، دنیا کے پیشوا کہلواتے ہیں، دنیا کے سردار کہلواتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علم میں سے تھوڑا سا علم آ گیا. کوئی ایسا امام نہیں جس کے بارے میں آپ کہہ سکو اللہ کے محبوب کے سینے میں جو علم تھا وہ سارے کا سارا علم فلاں امام کے پاس تھا. کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ وہ اتنے علم والے تھے کہ جن کے علم کو لے کے امتیوں نے اپنے ہاں شعائیں روشن کی، امام بن گئے. جن جیسا علم والا نہ آیا نہ آئے گا. رب انہیں بھی کہتے ہیں قُل رب زدنی علما. میرے محبوب آپ لوگوں کو کہیں، لوگوں کے سامنے یہ کلمات کہیں، مجھ سے دعا مانگیں، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دوسرا نقطہ ہمیں درس دیتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا نقش قدم یہ کہ دین سیکھنے کا شوق پیدا کرو، اللہ کے دین کی باتوں کو جاننے کا ذوق پیدا کرو. دین کی معلومات سے کبھی اکتاہٹ، تھکاوٹ محسوس نہ کرو. کبھی شیطان تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ ڈالے کہ اب تو ہم نے کافی سیکھ لیا ہے. نہیں، اللہ کے محبوب جو اتنا کچھ علم رکھتے تھے پھر بھی اس بار کے طالب تھے کہ کوئی علم کی بات مل جائے. اس حدیث نے دوسری یہ چیز ہمیں بتلائی، علم کے طالب بنو، دین کی معلومات کے سے طالب بنو کہ تمہارا پیٹ کبھی بھر نہ پائے. تیسری بات بیان کردہ حدیث مبارکہ سے ملی، اسی نقطے پہ اپنے موضوع کو لے کے چلتے گئے کہ نماز ایسی عبادت ہے. کافی لوگ کبھی کبھار کہہ بھی دیتے ہیں مولویوں کو، دیکھو جب دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کیا رکھا ہے؟ نماز میں کیا ہے ایسا؟ نماز میں یقین جانے آپ جب نماز کے فوائد دیکھیں گے، یہ وہ واحد عمل ہے کہ جو نمازی ہے اس کے لیے فرشتے اجر 24 گھنٹے لکھتے ہیں. جہاد بھی ایک بڑی نیکی ہے، لیکن مجاہد کے لیے اجر تب تک لکھا جاتا ہے جب تک میدان جہاد میں واپس آیا، گھر لیٹ گیا، فرشتے رک گئے. رمضان کے روزے ہیں، بندے نے روزہ رکھا، شام تک روزہ تھا، اجر چلتا رہا. یہ واحد عمل نماز ہے. جب آپ اس کی گہرائی پہ غور کریں گے، نماز پڑھنے والا بندہ وہ ہے کہ 24 گھنٹوں تک اس بندے کا اجر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ انشاءاللہ العظیم موقع ملا تو تفصیل سے آگے ذکر کروں گا، لیکن مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ کی ذات بڑی سخی ہے. یقین جانے رب العالمین اتنے سخی ہیں. اس مالک کی سخاوت کا تذکرہ ہم قرآن کے زبانی سنتے ہیں، نبوی فرمان کے زبانی سنتے ہیں. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا ہوتا تو ہم مانتے بھی نہیں. اتنی سخاوت،
اتنا بھی کوئی سخی لیکن رب ہے، اتنا بڑا سخی ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ ذکر کی، اس کے آخری کلمات کیا تھے؟ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے نے ایک نماز پڑھی ہے، دوسری کے انتظار میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انتظار عبادت کے۔ ایک بندے نے ظہر پڑھی، ظہر پڑھ لی، مسجد پڑھ کے گھر گیا، لیکن اب اس کے دل میں انتظار ہے عصر کی نماز کا۔ اللہ کے محبوب کے فرمان کا مقصد کیا ہوا؟ یہ انتظار عبادت کے۔ اب عصر تک یہ انتظاری میں ہے، فرشتے اجر لکھ رہے ہیں۔ عصر پڑھنے آیا، پھر چلا گیا، اب مغرب کا انتظار ہے۔ اب مغرب تک اس انتظاری میں اس کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ مغرب کے بعد اس نے عشاء پڑھی، عشاء کے بعد اس نے موبائل اپنے سرہانے لگا دی، فجر کا ٹائم رکھ لیا، تہجد کا ٹائم رکھ لیا۔ بندہ تو سو گیا، لیکن اس سونے کے اندر اگلی نماز کی انتظاری ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز کا انتظار عبادت ہے۔ جب اس نے فجر پڑھی، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھی، عصر کا انتظار۔ ہاں مجھے بتاؤ کوئی ایسا لمحہ ہے کہ اس وقت اس کا اجر اور صلے کا سلسلہ رکا ہو؟ نہیں رکا۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے پر یہ گزارش ذکر کی تھی کہ انشاءاللہ العظیم اپنی گفتگو اس عنوان پر ہوگی کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کیا ہے۔ پرانے زمانے کی باتیں، خیر القرون کا زمانہ، سلف کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا زمانہ، نماز کو سکون محسوس کیا جاتا تھا۔ نماز لوگوں کو نیکی کی طرف لاتی تھی، نماز مومن کے ایمان کو بڑھانے والی تھی۔ نماز ایسا عمل تھا کہ سولیوں کو دیکھ کے صحابہ نے تمناؤں کا اظہار کیا تھا کہ سولی پہ لٹکا دو قبول ہے، لیکن پہلے 2 رکعت پڑھنے دو۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، امام صاحب باب قائم کرتے ہیں کہ ارینا قبیلے والوں کا واقعہ، اس میں حدیث لاتے ہیں صحابی کو سولی پہ لٹکایا جا رہا کہ سولی لٹکا دی گئی، پورا قبیلہ، پورا مکہ کا شہر موجود ہے۔ کہا گیا ہاں بھائی آپ کو انقریب لٹکایا جائے گا، کوئی آپ کی دل کی تمنا ہو تو بتاؤ۔ کہا اور کوئی تمنا ہی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ کے پڑھنے دو۔ وہ شوق، وہ ذوق، وہ نماز کی لذت، وہ سکون، وہ مزہ، وہ چین، وہ آج تو نظر نہیں آتی۔ کیوں کہ آج ہم نے نماز کو نماز سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں رسمن، عادتن، کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ رسم ادا کرنی ہے، یہ عادت ادا کرنی ہے۔ ہم آج بھی اگر نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نماز پڑھتے ہوئے جو چیزیں اختیار کرتے تھے، آج اگر وہ چیزیں ہم اختیار کریں، وہ دور پھر سے آ سکتا ہے، وہ ایمانی حرارت پھر سے آ سکتی ہے۔ لیکن اس عنوان کو بیان کرنے سے پہلے ضمناً مختصراً میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کا تذکرہ کروں گا، حیثیت کا تذکرہ کروں گا کہ نماز کیا ہے۔ وہ جان کر پھر آپ کو تجسس ہوگا کہ آخر ایسا نماز میں کیا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے، ہر قوم کے لیے نماز فرض تھی۔ جب اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے جتنی بھی قومیں گزری نا ان سب کے لیے نماز کو فرض کر دیا گیا تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں جتنی بھی قومیں پہلے گزری ہیں ان ساری قوموں کے اندر نماز کی پابندی تھی، ان سب کو نماز کا حکم دیا گیا تھا۔ فرمایا ساری قومیں، حتیٰ کہ نبیوں کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ رب العالمین فرماتے ہیں جتنے انعام یافتہ نبی گزرے ہیں ہم نے ان نبیوں کے اوپر بھی نمازیں فرض کی ہوئی تھی، وہ بھی نماز کو فرض۔ اب نبی دیکھو کتنے بڑے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ
وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. رب العالمین فرماتے ہیں سارے جہانوں میں سب سے عظیم جو تھے میرے نبی تھے، جن کے پاس سب سے بڑی دولت تھی نبوت کی دولت. دنیا کے ساری دولتوں سے بڑی دولت ہے نبوت کی، کہ جن کے در و دہلیل پر بار بار جبریل آتے ہیں، جن کا رابطہ بار بار رب کی ذات سے ہوا کرتا ہے، جن کی زبان کے کلمات شریعت کہلواتے ہیں. اتنے عظیم ہو کر بھی نماز کی ضرورت محسوس کرتے تھے. یہ ایک نقطہ ہے یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی، یہ ہم کون ہوتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز کی کوئی حیثیت نہیں. ہم کون ہیں؟ نماز تو وہ چیز سی، نبی، انبیاء، اور انبیاء میں سے مالک نے پھر چن چن کے انبیاء کے نام لیے. ابراہیم علیہ السلام، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جن کے بارے میں رب العالمین فرماتے میرا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے. جن کے بارے میں رب العالمین فرماتے سلام علی ابراہیم. کسی کو دنیا کا کوئی انسان سلام کرتا ہوگا، کسی کو کوئی عزیز سلام کرتا ہوگا، لیکن رب کا قرآن فرماتا ابراہیم وہ تھے جنہیں رب سلام کرتا ہے. رب العالمین اپنے محبوب محمد کریم علیہ السلام جیسی عظیم ذات کو بھی فرماتے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب آپ بھی وہ طریقہ اختیار کریں جو میرے خلیل ابراہیم کا تھا. اتنے بڑے، لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود نماز ایسی چیز ہے ہم بھلے آج محسوس نہ کریں، آج بھلے شیطان نے ہمارے دلوں پر تالے لگا دیے ہوں، بصیرت و بصارت چھین لی ہو کہ نماز میں کیا ہے. نماز میں وہ کچھ ہے، اللہ کے خلیل تھے، لوگ آگ میں پھینکتے تھے، بارگاہ ربانی سے صدا ہوتی آگ، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. آسمان سے اعلان ہوتا، آگ کو رب العالمین پکار کے کہتے اے میری آگ خبردار ہو جا، آج تک تو نے سب کو جلایا ہے لیکن آج تیرے اندر ہمارا خلیل پڑنے والا ہے. ہم تو یہ حکم کیے دیتے ہیں قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. حکم ہوتا رب العالمین فرماتے ہم نے کہا کہ خبردار خلیل کو جلانا نہیں ہے. اتنے بڑے خلیل تھے رب جنہیں سلام کیا کرتا تھا، جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے رب اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی پابند کرتے ہیں، جن پر آگ کے انگارے بھی سرد بن جایا کرتے تھے. لیکن نماز وہ عبادت ہے، وہ خلیل کو بھی ضرورت پڑتی تھی نماز کی. ضرورت کیا پڑتی تھی؟ رب کو پکار پکار کے دعائیں مانگا کرتے تھے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ رب العالمین کے در پر وہ خلیل جس پر انگارے سرد ہو جایا کرتے تھے، جس پر انگارے آگ باغبان ہو جایا کرتے تھے، وہ رب کو پکار کے دعا کرتے ہیں اللہ میری زندگی میں نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا. کیا ہے نماز؟ خلیل جیسا بندہ. آگے چلیے بیٹے ہیں اسماعیل، وفا دیکھو، کمال دیکھو. یہ وہ بچے ہیں جن پہ چھری جب چلنے لگتی ہے اللہ پاک ان کو ہٹا کے وہاں پہ جنت کے دمبے کو لاگے کھڑا کرتے. اسماعیل کو نہیں، اس کو ذبح کرنا ہے. کمال تو دیکھو، اتنا کمال کہ جس کو بچانے کے لیے رب تدبیر کرتا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی ابراہیم نے اپنے لیے بھی کہا، اللہ کے در پر کہا ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنانا. صرف اتنا ہی نہیں، جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام بیابانوں میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اللہ کے در پر ایک سوال کیا. وہ سوال رب کو اتنا پیارا لگا، رب نے قرآن بنا دیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں. جب جا رہے تھے اس وقت اسماعیل کتنے تھے؟ چند دنوں کے، چند مہینوں کے، معصوم سے تھے. ان کو چھوڑے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے ہیں اللہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بچے کو نمازی بنانا.
یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. اللہ ہمیں سوچ دے، عقل دے. دنیا میں تو ہم بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن رب شال ہماری ذہانت کو دین کے لیے بھی کھول دے. ان چیزوں پہ غور کریں کہ جن کے ہاں پیاس لگتی ہے، مالک نے زمزم جیسے کنویں کو پیدا کر دیا. آپ کبھی صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب یزفون، ننھا سا اسماعیل لیٹا ہوا، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ وہ بھی ساتھ ہے. خلیل اللہ تھوڑا سا پانی دے کے گئے تھے، ختم ہو گیا. بی بی صاحبہ بڑی پریشان ہوئی، اب پانی کہاں سے لاؤ؟ صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کہیں پانی کا چشمہ نظر آ جائے، کوئی پانی کا تالاب نظر آ جائے، نظر نہیں آیا. بی بی صاحب اتر کے پھر مروا کی چوٹی پر چڑھتی ہے، صفا پہ مروا پہ. اچانک یہ بی بی صاحب نے 7 چکر لگائے، کبھی صفا پر کبھی مروا پر. آسمانوں سے رب سارا معاملہ دیکھ رہا ہے. رب نے جبریل کو روانہ فرمایا، جبریل یہاں پہ کوئی تالاب نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے، آپ جاؤ اپنا پر مار کے زمین کو پھاڑ کے پانی نکالو. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا فرشتہ جبریل آیا، جس نے اس وادی میں اتر کر زمین پر اپنا پر مارا. پر مارنے کے نتیجے میں زمین پھٹ پڑی، پانی کا چشمہ نکل پڑا. سیدہ جو اوپر پہاڑ پہ کھڑی تھی، نیچے ننھے سے اسماعیل پہ نظر کی، اس کے قریب تو پانی آ گیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فوراً اتری. اترنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ پانی بڑھتا جا رہا ہے. سیدہ نے کیا کیا کہ مٹی لے کے چھوٹی سی جیسے ہم دیوار بناتے ہیں، پانی کے گرد ایسے دیوار بنائی، لیکن پانی رکنے والا نہ تھا. سیدہ نے دیکھا نہیں رک رہا، مالک نے ان کی زبان پر کلمات جاری کر دیے، کہنے لگی زم زم، جس کی معنی کیا بنتی ہے؟ رک رک. اس پانی کا نام پڑ گیا زمزم، اور وہ پانی وہاں رک گیا. اب دیکھو جس کی پیاس بجھانے کے لیے فرشتوں کا سردار جبریل آسمانوں سے اتر کے زمینوں پہ اپنے پر مار کے چشموں کو جاری کرتے ہیں، وہ بھی تو کوئی کمال کے بندے ہو گئے یا نہیں؟ اتنے کمال کے ہیں، لیکن انہیں زندگی میں نماز کی ضرورت پڑتی ہے. والد خلیل اللہ کو نماز کی ضرورت پڑتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، کمال دیکھو، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، طور سینا پہاڑ پر کھڑا ہے، رب سے کلام ہے. کمال دیکھو، جلال دیکھو، عزت دیکھو، تعلقات دیکھو، روابط دیکھو. ہم سے تو کوئی دنیا میں کوئی شخصیت بات کر دے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ جو رب سے کھڑے ہو کر کلام کرتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، اور باتیں بھی کیا بڑے پیار کی. مالک سے باتیں کرتے کرتے ایک دن خلیل کلیم نے یہ بھی بول دیا، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ مکالمہ کن سے ہے؟ جہانوں کا پالنے والا الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں. لیکن مالک نے ٹوکا نہیں، کلیم اس میں تیرا کیا جائے؟ تجھے یہ کہنے کا کیوں موقع ملا؟ تو بندہ ہے، حقیر ہے. رب نے ایسا نہیں فرمایا. مالک نے فرمایا کہ لن ترانی، اے میرے کلیم، میرے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کیا کہ مولا نہیں، ارینی انظر الیک، میں دیکھوں گا. کہا اچھا کلیم تو ایسے کر، اس جبل پر نظریں ٹکا کے رکھ، میں اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں. اگر تو اس جبل کو دیکھ سکا، اس پہاڑ کو دیکھ سکا، تو تو مجھے دیکھ لے گا. یہ کتنے عظیم ہیں رب جن کے ان باتوں کو قبول کرتا ہے. مالک نے ٹوکا نہیں، مالک نے روکا نہیں. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صعقا. رب العالمین فرماتے ہم نے اپنی تجلی کو ظاہر کیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، جبل سارا جل گیا. اب ان چیزوں پہ غور کریں جو اتنے عظیم ہیں، کھڑے ہو کر اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اور باتوں کے اندر بھی کمال دیکھیں. کہتے ہیں مولا میں تیری زیارت کروں گا. رب نے تو کی تنقید نہیں کی. اتنے لاڈلے، اتنے پیارے، لیکن یہ بھی زندگی میں نماز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. انہیں بھی حکم ملتا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. رب العالمین نے کلیم اللہ سے خطاب کیا، اے میرے کلیم،
اے مجھ سے باتیں کرنے والے، اے مجھ سے کلام کرنے والے، اے مجھ سے ہم کلام ہونے والے میرے موسیٰ، میں تمہیں پابند کرتا ہوں اقم الصلاۃ لذکری، نماز وہ چیز ہے کلیم تجھے بھی نہیں چھوڑنی، دیکھتے جائیے نماز۔ ہم کہتے ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے نماز تو وہ عبادت ہے خلیل اللہ زندگی میں ضرورت محسوس کرتے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب نے اتنا علم دیا تھا اور اتنے برگزیدہ بابرکت تھے، قوم کے اندر کوئی مر جاتا اللہ قرآن میں فرماتے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، بسی میں کوئی مر جائے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرے پاس لے کر آؤ، میں اپنا ہاتھ رکھوں گا مردار بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس مردے لایا کرتے، ہاتھ رکھ زندہ ہو جایا کرتے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادر زاد نابین جن کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی نابین ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لے آؤ میں اپنا ہاتھ رکھوں گا آنکھیں لوٹ کر آئیں گی۔ جو نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے نابینا لوگوں کی آنکھیں آ جایا کرتی ہیں، جو کوڑ کے مریضوں پہ ہاتھ گھمائے وہ صحتیاب ہو جایا کرتے ہیں، جو مردوں پہ ہاتھ رکھے وہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ آگے رب العالمین فرماتے اتنے بڑے علم والے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ، رب العالمین فرماتے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں کہا کرتا تھا اے قوم والو نبی مانتے ہو مجھے؟ اگر نہیں مانتے تو سنو میں اپنی نبوت کی دلیل دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں تم اپنے گھروں سے جو کھا کر آئے ہو میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کھا کر آئے ہو۔ گھر تمہارا تھا تم نے وہاں کھایا تھا، لیکن میں عیسیٰ تمہیں بتاتا ہوں تم گھروں سے کیا کھا کر آئے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، برتنوں کے اندر، صندوقوں کے اندر، الماریوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جو چھپا کر آئے ہو آؤ میں عیسیٰ تمہیں بتاتا ہوں تم کیا چھپا کر آئے ہو۔ اتنے کمال کے انسان تھے، لیکن نماز وہ عمل ہے یہ بھی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نماز میں کیا ہے؟ پوچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنے عظیم تھے لیکن پھر بھی نماز کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، سورہ مریم پڑھ کر دیکھیں، اور اظہار کب کرتے ہیں جب ایک آدھے دن کے بچے ہیں۔ سیدہ مریم کو جب پیدا ہوئے سیدہ قوم کے اندر لے کر تو آئی لیکن قوم نے طوفان کھڑا کر دیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے بغیر والد کے، قوم والوں نے سیدہ مریم کو ٹوکنا شروع کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن مریم، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ تو نے مریم کیا کر ڈالا؟ کتنے عظیم گھرانے کی خاتون تھی، ہارون کی بہن تھی، تو نے یہ کیا کر ڈالا بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے، کہ کہاں سے بچہ لے کر آئی ہو؟ اتنے میں رب العالمین فرماتے ہیں سیدہ نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ آج میں نہیں بولوں گی یہ بچہ بولے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم، مریم یہ کیا بات ہوئی، ہم اس سے بات کریں؟ من کان فی المہد صبیا، جو تیری گود میں پڑا ہوا بچہ یہ کیا بولے گا، تو بول۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بولا، کون عیسیٰ؟ رب جس سے مستقبل کا اعلان کرواتے ہیں۔ کون عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں پہ ہاتھ رکھے تو زندہ ہو جاتے ہیں؟ کون عیسیٰ علیہ السلام جو مادر زاد نابینا کے ہاتھوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تو آنکھیں لوٹ آتی ہیں؟ کون عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں پہ ہاتھ گھماتے صحتیاب ہو جاتے ہیں؟ کون عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے قوم والوں کو کہتے ہیں جو کھا کر آؤ گے میں بتاؤں گا؟ کون عیسیٰ علیہ السلام وہ جو اپنے قوم والوں کو کہتے ہیں جو تم گھروں میں چھپا کر آئے ہو آپ آتے ہو میں وہ بھی بتاؤں گا؟ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب دیا ہے، وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں میرے رب نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اوصانی بالصلاۃ،
کون عیسیٰ علیہ السلام اتنی عظمتوں کا صاحب، لیکن کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پابند کیا ہے کہ عیسیٰ تجھے نماز پڑھنی، نماز کی اہمیت کو سمجھے۔ شیطان آ کے ہمیں کبھی کہتا ہے نا نماز کیا ہے، کیا ہے نماز، نماز سے کیا ملے گا، باقی بھی تو کام پڑے ہیں، کہ خام کا شور اٹھائے نماز نماز نماز، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ کبھی دیکھو مسجد کس کا گھر ہے؟ رب کا گھر ہے، جس کی دوڑ رب کے گھر تک ہو، اس سے بڑا کوئی امیر ہوگا، اس سے بڑا کوئی تعلقات بنانے والا ہوگا؟ یہ کتنے عظیم انبیاء، ارے ان سارے عظیموں میں عظیم ہمارے سردار و سالار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مالک کے کل اپنے قرآن میں جن کی عظمت کا تذکرہ کیسے کرتے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن ایک ہی جملے پہ غور کریں، وہ جو دیگر انبیاء کے بارے میں مولا کل نے فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، رب العالمین فرماتے میرے یہ نبی سارے جہانوں میں عظیم، سب کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہے۔ اب ان کو مالک نے اکٹھے کر کے جو وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جو پورے جہانوں کے سردار و سالار حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تو رب العالمین فرماتے ہم نے ان کو اکٹھے کیا، ان کے ارواحوں کو، روحوں کو ہم نے اکٹھے کر کے کہا نبی بنائیں گے، شریعتیں دیں گے، کتابیں دیں گے، لیکن ایک بات، جب محمد کریم علیہ السلام آ جائے تو سارے طریقے چھوڑ کے ان کے نقش قدم پر چلنا گے، جو سب سے عظیم تھے، سب سے اعلیٰ تھے، دنیا کے کسی شعبے میں علم ہو، عقل ہو، فہم ہو، فراست ہو، ہمارے محبوب ہر میدان میں عظیم و اعلیٰ ہیں، لیکن نماز وہ چیز ہے جو یہ عظیم ہستی بھی نماز کی ضرورت محسوس کرتی ہے، بلکہ رب انہیں بھی پابند کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ رب العالمین فرماتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ آیت آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، بتاتے ہیں اور یہ حکم کرتے ہیں واقم الصلاۃ، آپ بھی نماز پڑھا کریں۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں اپنے حبیب کو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رب العالمین فرماتے ہمارے حبیب نماز کی پاسداری کیا کرے، باقی نمازیں تو کیا فرمایا امت سے ایک نماز زیادہ ہم آپ کو دیے دیتے ہیں، تہجد کی نماز، یہ بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ کہ مالک فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے، لیکن پھر آپ کو حکم کرتے ہیں فصلی لربک، نماز پڑھا کریں۔ ان ساری چیزوں پہ غور کریں، یہ کتنے عظیم تھے انبیاء، خلیل اللہ، کلیم اللہ، ذبیح اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے تھے یہ تو نماز کی ضرورت محسوس کرتے تھے، رب انہیں حکم دیتا تھا۔ ہم کس بات کی بولی ہے جو کبھی کہتے نماز کیا ہے، نماز کی حیثیت کیا ہے، نماز سے کیا ملے گا؟ اگر ان سوالات کے جوابات چاہیے دیکھ لیں ان رسول کی زندگیوں میں اور سید رسول کی زندگی میں، اس پہلے نقطے نے بتایا کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، کہلوان آسان ہے، اللہ کے قرآن سے کبھی پوچھو مسلمان کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان سے پوچھیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ پہلے اس نقطے کو سمجھو، رب کا قرآن کہتا ہے، رسولوں کے سردار کہتے ہیں کہ کامیاب وہی ہوں گے جو مومن ہوں۔ کون ہوں گے؟ جو مومن۔ سنن ترمذی ابواب السیر امام صاحب چپر بیان کرتے ہیں، ما جاء فی الغلول حدیث لاتے ہیں، کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک دن سنا عمر کو کہا عمر جی اللہ کے حبیب، فرمایا کہ فنادِ فی الناس، آپ کھڑے ہو کے لوگوں میں اعلان کریں۔ اللہ کے حبیب کیا اعلان کروں؟
آپ نے فرمایا کہ اعلان کر کے لوگوں کو بتا دے کہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، کامیاب صرف مومن ہوں گے، جنت میں جانے والے سچے پکے مسلم و مومن ہوں گے۔ فرمایا کہ جو سچے پکے مومن و مسلم ہے وہ سمجھ لیں کہ اس اسلام اور ایمان کی بنیاد ہی نماز، بنیاد نہیں تو منزل کس کام کی؟ صحیح بخاری کتاب الایمان باب دعاؤکم وابناؤکم حدیث ملے گی، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ فرماتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اسلام کی بنیادوں کا تذکرہ کیا، ایمان کی بنیادوں کا تذکرہ کیا، دین کی بنیادوں کا تذکرہ کیا، رب العالمین کی محبوبیت مقبولیت پانے کا بنیادی طریقہ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اس چیز پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، رب کو اکیلا مانو، اس کے بعد شہادت ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو نبی مانو، اس کے بعد فرمایا تیسری چیز ہے وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، بنیاد، ورنہ سب سے اہم چیز نماز، بنیاد نماز۔ موتا امام مالک کے اندر کتاب الوقود کے اندر پہلا باب ہے، باب وقود الصلاۃ، حدیث ملے گی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ، دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ چکا ہے۔ اب اس دورانیے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا، جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے، مسلمانوں کے عمرا، خلفاء، وزراء، مشراء، ذمہ داران جہاں بھی رہتے تھے ان کے پاس خط لکھا۔ اور یہ امیر عمر کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، ان صحابہ میں شامل ہے۔ حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر، کتاب السنہ کے اندر ایک چیپٹر آپ کو اسلام سے ملے گا، باب فضل اتباع خلفاء الراشدین المہدیین، وہاں پہ حدیث ملے گی۔ ایسے سمجھو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی زندگی میں کہہ کر گئے کہ میرے عمر کی بات کو ماننا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا علیکم سنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ اے مسلمانوں میرے طریقے کو بھی لازم پکڑنا ہے، لیکن میرے بعد میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑنا ہے۔ گویا محمد کریم علیہ السلام فرما کر گئے کہ امیر عمر کی ہر بات کا احترام کرنا ہے۔ اب وہ عمر کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے قاصد کو بلا کے خط لکھا، خط میں پہلا جملہ یہ لکھا، امیروں ہاں جہاں میں نے آپ کو ڈیوٹیاں لگائی آپ مقرر ہیں، سنو، ان اہم امرکم اندی الصلاۃ فمن حفظها حافظ علیہا وحفظ دین۔ پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں، میرے عمر کے زمانے میں جہاں جہاں رہتے ہو، میرے زمانے کے خلفاء، عمراء، وزراء، مشراء، میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں سارے معاملات میں سے پہلی جو چیز تمہاری میرے ہاں اور میرے رب کے ہاں پوچھی جائے گی وہ نماز ہے۔ نماز میں سستی کر کے کچھ بھی بن جاؤ، یہ کچھ بھی بن جانا کسی کام کا نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے زمانے ہر چیز سے زیادہ، حتیٰ کہ آج ہم یہ مثالیں سنتے ہیں، سناتے گے لیکن غور نہیں کرتے۔ آج میرا اور آپ کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ چلو پڑھ لی تب بھی خیر ہے، نہ پڑھ لی تب بھی خیر ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ المسافرین کے اندر ایک چیپٹر ملے گا، پورا باب ملے گا، باب الصلاۃ الخوف، اس میں حدیث ملے گی۔ جملوں پہ غور کریں، جنگ کا میدان تھا، مسلمان لڑ رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، مسلمان غالب بن رہے ہیں، کفر مقابلہ نہیں کر رہا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا زمانہ، قرآن کے نزول کا زمانہ، کافروں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا۔ کون مشورہ کرتے ہیں؟ کفار، مشرکین، اسلام کے ابدی دشمن آپس میں تبصرہ کرتے ہیں کہ یار کئی دن گزر گئے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، ابھی تک ہم جیت نہیں مل رہی، کیا کریں؟ اتنے میں مشرکین میں سے جو چند لکھے پڑے سمجھدار چالاک ہوشیار تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ ان سے لڑنے کے ٹائم مقرر کریں۔ ٹائم کیسے مقرر کریں؟ مشرکین آپس میں کہتے ہیں
جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ جو نماز ہے ان احبہم الیہم من الاولاد، یہ نماز اپنے اولاد سے بھی زیادہ پیاری سمجھتے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مشرکین۔ کن کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں، کہ یہ اتنا نماز سے کوئی ان کا تعلق ہے اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے بیٹوں بیوی بچوں سے زیادہ یہ لوگ نماز کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب ایسا کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں جب نماز کا ٹائم ہوگا یہ سارے اکٹھے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے، ہم اس وقت حملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا، رب نے سورتیں آیتیں نازل کر دی کہ آج سے خوف کے اندر، جنگ کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے کے سارے اکٹھے نہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے دشمن حملہ کر لے۔ آدھے لوگ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، آدھے تلواریں لے کر دشمن کا سامنا کرو، کہ دشمن یہ سازش کر رہا تھا، نماز کا ٹائم ہوگا، یہ سارے صحابہ نماز کی طرف آئیں گے، پھر ان کی طرف دوڑیں گے۔ اس بنیادی نقطے پہ آپ نے غور کیا کفار نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا کہ یہ نماز سے اتنا پیار رکھتے ہیں، اتنی نماز کی اہمیت دیتے ہیں کہ اولاد سے بھی زیادہ۔ اللہ پاک امان میں رکھے، آج ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کو اس انداز سے سمجھتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ ہم نے تو وہ طریقے چھوڑ دیے۔ جب یہ طریقے چھوڑ دیے تو اسلام کہاں کا رہا؟ ایمان ہدایت کی قرآن فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قیامت تک کے لیے رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، مولا کل فرماتے میں ان سے راضی ہوں گا جو میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، او لوگو ایمان لانا چاہتے ہو، دین پہ چلنا چاہتے ہو، ایسے ایمان لاؤ، ایسے دین پہ چلو جسے محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ چلا کرتے تھے۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، کچھ پوچھنا یا بتانا ہو تو کمنٹ کر دینا، اور اگر صدقہ جاریہ کا سوچ رہے ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ پاک آپ کا سننا اور میرا سنانا دونوں قبول عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔